فراغت کے بعد گوشہ نشینی۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 186 پر حضرت فرید الدین عطار علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم علیہ رحمہ نے تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی کی نیت فرمائی۔ ایک رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز ارادہ نہ کریں۔ بارگاہ رسالت سے امام المسلمین کا لقب۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 186 پر حضرت فرید الدین عطار علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ مواجہ اقدس کے سامنے جب آپ نے عرض کی، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم علیہ رحمہ کی پرہیزگاری اور تقوی۔ الخیرات الحسان صفحہ نمبر 12 پر ہے کہ شہر کوفہ سے کسی کی بکریاں گم ہو گئیں، نہ مل سکیں۔ معلوم ہوا کہ کسی نے چوری کر کے گوشت فروشوں کو فروخت کر دی ہیں اور وہ چوری کا گوشت بازار میں فروخت ہو رہا ہے۔ آپ نے احتیاط کے پیش نظر لمبے عرصے تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، کیونکہ نادانستگی میں حرام کھایا جائے تو گناہ نہیں، لیکن دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ دن کے وقت امام اعظم علیہ رحمہ کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ جنازہ کے انتظار میں لوگ کسی شخص کے مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑے تھے، مگر امام اعظم علیہ رحمہ دھوپ میں کھڑے تھے۔ لوگ بار بار آپ سے عرض کرتے کہ آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ اس مکان کی دیوار کے سائے میں آ جائیں۔ لوگوں کے بے حد اصرار پر آخر امام اعظم بول اٹھے کہ لوگو، جس شخص کے مکان کی دیوار کے سائے میں تم کھڑے ہو یہ میرا قرضدار ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کی دیوار سے نفع اٹھایا تو کہیں قیامت کے دن سود خوروں میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ امام اعظم علیہ رحمہ کی فہم و فراست۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنی صورت کو قرآن مجید کی آیت سے سب سے بہترین صورت ثابت کرو، نہ ورنہ تجھ پر 3 طلاق۔ اب وہ پریشان حال جگہ جگہ پھرتی رہی، کہیں سے کوئی حل نہ ملا۔ بالآخر امام اعظم علیہ رحمہ کے پاس پہنچی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر امام اعظم علیہ رحمہ فرمانے لگے، سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، القرآن، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ترجمہ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو بھی انسان ہے اور رب تعالیٰ نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ آیت اپنے شوہر کو سنا دے تو طلاق سے محفوظ ہو جائے گی۔